میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اس حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میری ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا، علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اسی طرح گویا آپ نے اس سے قتل مراد لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کوئی لفظ؟ حضرت اسماء نے فرمایا، میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں، فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا حضرت اسماء نے، مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا، وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد ہیں 3 بار۔ اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء نے کہا۔ وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا، جو لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو، نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار میزر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسے قطعی بات بتلا دیجئے جس کو ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں۔
اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا، دبا، ہنتم اور مذمت کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مکیر۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔